نہ ہوئی ہو، لیکن کسی بھی پریشانی کی صورت میں اگر بچے گھر میں بیمار ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے، تو ہر خاتون کے ذہن میں زبیدہ آپا کا نام آتا تھا، زبیدہ آپا کے نام سے یہ جانی جاتی تھی۔ اب ہم بھی نہیں رہی ہیں، اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں، اور ان کے بھائی ایسا بتاتے ہیں کہ کل بعد نماز جمعہ سلطان مسجد ڈیفنس میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ دکھ کا لمحہ ہے پاکستان کے لیے، ایک ایسی ہستی جس سے ہر گھر واقف تھا، ہر خاتون واقف تھی، لوگ محبت کرتے تھے ان سے۔ زبیدہ طارق 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں، بڑا دکھ ہے میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ زبیدہ طارق کے جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہی ہیں، افسوس کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بشرا انصاری صاحبہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بشرا صاحبہ، بڑے دکھ کا لمحہ ہے، آپ نے وقت بھی گزارا ہے زبیدہ طارق کے ساتھ، آج وہ ہم میں نہیں رہیں گے، کیا کہیں گی آپ اس پر؟ بس اب کیا کہیں، دھیرے دھیرے سب لوگ اپنے وقت پہ چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر جن سے آپ کی انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کے جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ ابھی بس 5 منٹ پہلے مجھے پتہ چلا ہے، تو بہت سیڈنس ہے، بہت دکھ ہے۔ پر ایک بات مجھے بہت اچھی بھی لگ رہی ہے کہ وہ ایک گھریلو خاتون تھیں جو آج سے 10 سال پہلے ایک عام گھریلو خاتون کی حیثیت سے رہتی تھیں، اور پھر انہوں نے 10-12 سالوں میں انڈسٹری میں ایک ایسا اپنا مقام بنایا جو کہ بہت یونیک تھا۔ اس سے پہلے یہ روایت نہیں تھی، ظاہر فوڈ چینلز بھی نہیں تھے، اور پھر یہ اس طرح سے ایک اوتھینٹک طریقے سے جو گھریلو امور پہ لوگوں کو گائیڈنس دینی اور اپنے تجربات سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، خاص طور پہ نئی نسل کی لڑکیاں جو تھیں جنہیں کھانا پکانے سے بہت سی چیزوں سے واقفیت نہیں تھی، بہت سی چیزیں انہوں نے سکھائیں، تو دنیا میں کچھ کام کر کے گئی ہیں وہ۔ مجھے یہ لگا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ کوئی بھی گھریلو عورت اپنے تجربات کو اس طرح لوگوں سے شیئر کرے اور ایک نسل کو ایجوکیٹ کر کے جائے کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ تو ایک اتنا اہم گھریلو جو ہے امور وہ اتنے اہم ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کبھی کسی نے اس طرح سوچا نہیں تھا کہ یہ انڈسٹری بن جائیں گی اور زبیدہ آپا ایک نامور شیف کی حیثیت سے چلی جائیں گی۔ مگر وہ صرف کھانا نہیں پکاتی تھی، ایک پوری روایت تھی، وہ ایک پوری ان کی شخصیت کے اندر جو تہذیب، جو ان کے اندر گفتگو کے طریقے، جو آداب، اٹھنا بیٹھنا، جو ایک مہذب انداز تھا، اس سے بھی بہت کچھ لڑکیوں نے سیکھا اور نوجوان نسل نے سیکھا۔ تو وہ ایک خالی خولی زندگی نہیں گزار کے گئی، جانے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنا مقام بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی اچھے مقام عطا کرے۔ آمین آمین۔ بشرا صاحبہ، بالکل بجا فرمایا آپ نے، مکمل محبت تھی وہ، جس خوبصورتی کے ساتھ بات کیا کرتی تھی، تو لوگ ان سے صرف کھانا پکانا نہیں سیکھتے تھے بلکہ ان کے انداز سے بات کرنا بھی سیکھتے تھے۔ بشرا صاحبہ، آخری بار آپ کی ملاقات ہوئی ہو کب؟ زبیدہ آپا سے آخری کیا بات ہوئی تھی، کچھ بتائیں گے؟ بہت عرصہ ہو گیا، لیکن جب بھی کہیں ملتی تھی بہت پیار سے بیٹا 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 کر کے، بہت ہی محبت سے، اور ایک بہت حلیم طبع خاتون تھی، ان میں کوئی تیزی تراری، کوئی مزاج میں کوئی کسی قسم کا کچھ ایسی چیز نہیں تھی جو کہ دوسروں کو ناگوار گزرے۔ تو ایک بہت پیاری سی میٹھی طبیعت کی خاتون تھی، اور ہمیشہ بشرا سکھانے کو صاحبہ، تیار رہتی۔ میں معذرت چاہ رہی ہوں آپ سے قطع کلامی کی، کوئی ایسی خوبصورت بات، کوئی ایسا خوبصورت واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو زبیدہ میں آپا کا، ایکچولی ان کو کوئی کبھی کبھی شیئر فون کریں کرتی گی؟ تھی، یہ جو میرے گرینڈ چلڈرن کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی تھی، تو میں ان سے کوئی مشورہ لیتی تھی کہ کیا کریں، اتنی اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں لوگ، تو بچوں کو کیا کیا جائے، تو بتاتی تھی یوں کالی مرچ میں، یوں شہد ملاؤ۔ میں کبھی کبھی ان سے گائیڈنس لیا کرتی تھی کہ زبیدہ آپا میں کیا کروں، یہ بچے بیچارے بہت پریشان ہیں۔ میں کینیڈا سے بھی ایک دفعہ اپنی نوازی کے لیے پوچھا، تو ہر وقت تیار رہتی تھی، ایک کی جگہ 6 مشورے دیتی تھی۔ تو یہ ان کے اندر ایک گیونگ نیچر ہوتی ہے نا، جو بہت ہی پیاری محبت والی، وہ بس ایسی بہت سی چیزیں ہیں، مگر بس کیا یاد کریں، اور ایسے پیارے لوگوں کو بولنا مشکل ہے، تو یاد کیا کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ ان کی اعلیٰ مقام سے اعلیٰ مقام نوازے۔ پر پہنچائے۔ بہت شکریہ بشرا انصاری صاحبہ، یقیناً دکھ کا لمحہ ہے آپ کے لیے بھی، میڈیا انڈسٹری کے دیگر لوگوں کے لیے بھی، اور یقیناً پاکستان کی تمام خواتین کے لیے جو زبیدہ آپا کو دیکھنا چاہتی تھی، سننا چاہتی تھی۔ بشرا انصاری صاحبہ، بات کی اس موقع پر آپ نے ہم سے، شکریہ آپ کا۔